السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا، یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنا دیے گئے اور اکال پڑنے کی وجہ سے آس پاس کے لوگ اب مصر کا رخ کرنے لگے۔ جب مصر میں 7 سال کی اچھی کھیتی ختم ہوئی اور اکال کا دور شروع ہوا تو آس پاس کے تمام ملکوں میں بھی سوکھا پڑا۔ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مصر کی طرف رخ کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو ملک شام میں آباد تھے وہ بھی اب مصر کی طرف اناج لانے کے لیے آنے لگے تاکہ وہ اپنے کھیش و اقربا کے لیے اناج جمع کر سکے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے، انہیں یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم سچ مچ اپنے گھر کے لوگ ہو تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، تب ہی تمہیں دگنا اناج ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ ابا سے اجازت لے کر اسے ساتھ لے آئے۔ یوسف نے چپکے سے ان کا سامان اور اناج واپس اپنی بوری میں رکھوا دیا تاکہ جب وہ گھر پہنچے تو انہیں احسان محسوس ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب ان کے ابا یعقوب علیہ السلام ان پر شاید بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اب بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج کر وہ نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھائی کو لانے کا وعدہ نہیں کیا۔ انہیں کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے گھر ملک شام پہنچے اور یعقوب علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یوسف کو تم کھو چکے ہو، اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یعقوب علیہ السلام اب ان کے بھائیوں بنیامین کے تعلق سے بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھروسہ کر کے بھیج دیا تھا اور اتنے سالوں تک یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم اٹھاتے رہے اور رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی، اپنی آنکھیں سفید کر لی۔ اب بھائی پھر سے یوسف علیہ السلام کے کہنے پر یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے